پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ کوئی ڈرافٹ بھی سائن نہیں کیا جائے گا, بجٹ تب تک پیش نہیں کیا جائے گا جب تک عمران خان سے ملنے نہیں دیا جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر بجٹ صوبے کی عوام کے لیے ہے تو اسے عمران خان سے ملاقات کے ساتھ مشروط کرنا کیا عوامی مفاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نعبد و یا کا نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ عمران خان کی بیسس پہ ملا ہے, مجھے ووٹ عمران خان کی بیسس پہ ملا ہے. پی ٹی آئی میں جتنے لوگ جیتے ہیں سب کو اس میں ملا ہے, اور جن لوگوں کی سیٹیں چوری کی گئی ہیں ان کو بھی ووٹ عمران خان کی بیسس پہ ملا ہے. کسی اپنے بندے کی, کسی ایک بندے کی کوئی اپنی پرابلی وقت نہیں ہوگی کہ وہ جیت سکیں. سو اب اگر جس بندے کے نام پہ ملا ہے اس بندے کے ساتھ پچھلے 3.5 سال سے زیادتی ہو رہی ہے جی. اب اگر فرض کرے, میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے میں نے سارے طریقے آزما لیے. نارمل جا کے بات کرنے کی کوشش کی ہے, ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے, ہائی کورٹ کے تھرو کوشش کی ہے, سپریم کورٹ کے تھرو کوشش کی ہے, ڈائلاگ کے تھرو کوشش کرنے کی کوشش کی ہے, پریشر ڈال کے کوشش کرنے کی کوشش کی ہے. ان کی ہیلتھ کا ایشو ہے, ان کی ایک آنکھ تقریباً سننے میں ہے کہ ضائع ہو چکی ہے. اس کے باوجود ہم لوگ کہتے رہے کہ یہ کر رہے, ہم ملاقات کرا دے سب کچھ کر لے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر دیکھیں, یو ہیو ٹو ٹیک اے سرٹن پوزیشن سم ٹائمز. یہ پارٹی نے وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا ہے تو یہ پارٹی کا ڈیسیژن ہوگا. اگر یہ پارٹی نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تو پھر یہ پارٹی کا ڈیسیژن نہیں ہوگا. لیکن میرا خیال ہے یہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے یہ بہت غلط کر رہی ہے. ایک تو یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, یہ جو آپ کے جیل مینول کے خلاف ہے, اس کے علاوہ یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے, یہ ہر چیز کی خلاف ورزی ہے. یہ کورٹ کے کانٹمپٹ آف کورٹ کے لحاظ سے ہے. اب کورٹس کسی حد تک انفارچونیٹلی اب یہ سمجھے پیرالائزڈ کر دیا گیا ود جو امینڈمنٹ ہے 26 اور 27. تو اس لحاظ سے کر کے پھر انسان کے پاس دو چیزیں رہ جاتی ہیں. دیکھیں, یا تو وہ بہت فورسفلی سامنے آئے. جب فورسفلی سامنے آتا ہے تو اس حکومت کا یہ وتیرہ ہے کہ اگر میں ان سے اختلاف کرنے کے لیے سڑک پہ آؤں گا تو میں ٹیررسٹ بن جاؤں گا. ایز سمپل ایز دیٹ. آپ لوگوں کا کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا حکومت کے ساتھ اور وہ سڑک پہ نکلیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ ٹیررسٹ ہے. جو بھی سڑک پہ نکلا ہے اس کے اوپر ٹیررسٹ کا دھبا لگایا گیا, اس کے اوپر ٹھپا لگایا گیا ٹیررسٹ کا. تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس چوائس کیا رہ جاتی ہے؟ میری نظر میں آپ کے پاس چوائس ایسے رہ جاتی ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ایسی چیز ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہو ان ٹرمز آف لیوریج. تو اس میں اگر آپ یہ کر سکتے ہو تو آپ کر لو. مطلب دیکھیں, یو آر پشنگ پیپل ٹورڈز وہ چیزیں جو بدمزہ ہوتی ہیں. جب آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو, جب کسی کے ساتھ اس کی ڈس ریسپیکٹ کرتے ہو, تو کہیں نہ کہیں وہ شخص نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا ڈس ریسپیکٹ کر دے گا. تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ جو ہے نا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ بہت غلط طریقے سے, میری نظر میں یہ بہت غلط طریقے سے پاکستان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چونکہ یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے, اور یہ یاد رکھیں جو انلیجیٹیمیٹ ہوتا ہے نا وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ بنانے کے لیے. لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو انلیجیٹیمیٹ ہے وہ انلیجیٹیمیٹ ہے. ان کی یہ جو گورنمنٹ ہے یہ انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے. اس کا ڈی این اے ڈیموکریسی کے ساتھ نہیں ہے, ان کا ڈی این اے ڈیموکریسی سے باہر ہے. تو دے آر انلیجیٹیمیٹ ڈیموکریٹک سسٹم. اب یہ چاہے الٹا لٹک جائے, یہ انلیجیٹیمیٹ ہی رہیں گے جب تک یہ پراپر طریقے سے اپنے اندر لیجیٹیمیسی نہ لے آئے. تو اس کے لیے یہ لوگ ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے اور کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن ہمایوں صاحب آپ نے بھی تو وہی کیا جو بلاول بھٹو زرداری نے جب وفاقی بجٹ پیش ہو رہا تھا تو اسمبلی انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ اس بجٹ میں وہ شامل نہیں ہوں گے، اور پھر جا کے ان کے ساتھ ملاقات کی گئی، ان کے مطالبات مانے گئے، جو ان کو تحفظات تھے گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے، اور جب ان کے مطالبات مان لیے گئے تو وہ اس اجلاس میں شریک بھی ہوئے اور سارا بجٹ بھی پیش کیا گیا. تو کیا پھر آپ ان کو کاپی کر رہے ہیں؟ نہیں جی، ہم ان کو کاپی نہیں کر رہے، وہ بیوپاری کر رہے ہیں. ہمارا دیکھیں، آپ یہ سوچ لیں، لیٹس سی، بلاول بھٹو یہ کہہ رہا ہے کہ میری سیٹیں وہاں پہ وہ مجھے دلا دو، بلاول بھٹو کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دے دو، بلاول بھٹو کہہ رہا ہے مجھے یہ کام کرا دو، تو میں بیٹھ جاؤں گا. اچھا، اگر وہ نہ بھی کرتے، اس نے بیٹھ نہیں تھا، وہ لوگ کمپرومائز لوگ ہیں، انہوں نے بیٹھ نہیں تھا. ہمارا مطالبہ دیکھیں اس کتنا سمپل ہے. وہ کہتے ہیں نا، میری سادگی دیکھ کہ میں کیا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ سمپل یہ ہے کہ عمران خان سے ہماری ملاقات کرا دو. ہم یہ نہیں کہہ رہے عمران خان کو رہا کرا دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمیں ہماری سیٹیں جو چوری کی ہیں وہ واپس کر دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے ہمارے اوپر وہ واپس کر دو. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اس شخص سے ملاقات کروا دو جس کی ہمیں فکر ہے کہ اس کی نظر آپ لوگوں کی کرمنل نیگلیجنس، جان بوجھ کے کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے آلموسٹ 85% جا چکی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس شخص سے ہماری ملاقات کرا دو تاکہ ہم اس سے ایک دو سوالات پوچھ لیں. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ کوئی بات کرے گا، ہم آپ کو ایشورنس دیتے ہیں، جیسے مولانا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ ہم آپ کو ایشورنس دیتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، لیکن ملاقات کروا دو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی انلیجیٹیمیٹ پاور ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپوننٹ کو باندھ دیتا ہے. میں جیسے ایک مووی کا ریفرنس دیتا ہوں، گلیڈیٹر میں جو پہلی مووی تھی، اس میں جو مین میرٹ والا بندہ تھا، اس کو زنجیریں پہنا کے اور اس کے ساتھ اس کو زخمی کر کے پھر وہ پتہ نہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے پھر وہ کر رہے تھے، جبکہ دوسرا بندہ جو تھا اس کو ایڈوانٹیج تھا، ہر چیز کا ایڈوانٹیج دے رہے تھے. لیکن اینڈ میں یہ یاد رکھیں، نو میٹر واٹ یو ڈو، آپ اگر انلیجیٹیمیٹ ہیں تو آپ ہمیشہ ہاریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، آدھے پونے گھنٹے کی میٹنگ ہے نا ایک عمران خان کے ساتھ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، میٹنگ کرا دیں، دیٹس آل. ٹھیک ہے، نہیں تو آپ پھر ویٹ کر رہے تھے کہ بجٹ آئے گا اور بجٹ کے ٹائم پہ ہم اپنی یہ شرط رکھیں گے اور پھر اس میں آپ جو ہے عام عوام یا یہ جو بجٹ پیش ہونا ہے تو ایک قیدی سے ملاقات نہ ہونے پر یہ جو بجٹ ہے آپ اس کو روک رہے ہیں، ہم اس کو پیش نہیں کریں گے. تو پھر آپ موقع کا ویٹ کر رہے تھے. تو بات تو وہی ہو گئی کہ آپ بلاول بھٹو زرداری کی طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسی ان کی بات مان لی گئی تو اسی طرح ہماری بھی مان لی جائے گی. اور ویسے آپ کے کیا ایسے تحفظات ہیں جو آپ بانی پی ٹی آئی سے جو ہے شیئر کرنا چاہتے ہیں، ان سے میٹنگ کر کے وہ جو آپ کا ایجنڈا ہے ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ایجنڈا ہے آپ کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ بار بار ایک ہی طرف ایک ہی چیز کو کیوں ملانا چاہ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو کا. دیکھیں، بلاول بھٹو از سٹنگ ود دا گورنمنٹ، وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. وہ اگر گورنمنٹ کو گالیاں بھی دے گا نا، گورنمنٹ ان کو برا بھلا نہیں کہے گی، اور ہم آہ بھی کریں گے نا تو ہم بدنام ہو جائیں گے. سر، گورنمنٹ کا حصہ ہوتا تو جب وہ اپنی جی بی میں کمپین کر رہا تھا تو گورنمنٹ پہ ڈائریکٹلی اس طرح کی کرٹیسزم نہ کیے جاتے. اگر وہ گورنمنٹ کا آپ نے مجھے بات بتائیں، یہ گورنمنٹ کس کی ہے؟ نون لیگ کی ہے جی. نورا کشتی کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ نورا کشتی ہے. آپ نے کبھی دیکھے WWF ریسلنگ دیکھی ہے؟ اس میں کتنے زور سے بظاہر مار رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی مار نہیں رہے ہوتے ہیں. وہ سارا کا سارا ایک سٹیج ڈراما ہوتا ہے. یہ سارا کا سارا ایک سٹیج ڈراما ہے جو اچھا اس کے اوپر مختلف جو آپ کے اینکر پرسن ہے، سینئر اینکر پرسن ہے، انہوں نے مختلف لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ جی ایک ڈیل تھی جس میں بلاول بھٹو کو 3 چیزیں دی گئی ہیں. ان سے کہا گیا تھا گلگت بلتستان، ان کو کہا گیا تھا آزاد جموں اینڈ کشمیر، ان کو کہا گیا تھا سندھ کی گورنرشپ. یہ 3 چیزیں ان کو کہا گیا تھا ان لیو آف پروبلی کوئی اور ادر ڈیل کے بیسس پہ ان کے کہا گیا تھا. تو باقی یہ سارا ڈرامہ ہے.